انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کا 10 باب 28 سے 31 آیت تک۔ اور پطرس اس سے کہنے لگا، دیکھ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جو اب اسی زمانے میں 100 گنا نہ پائے گا، گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو اذیت کے ساتھ، اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن بتھیرے جو اول ہیں آخر ہو جائیں گے، اور جو آخر ہیں اول۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند زندہ خدا میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، فادر خاور محبوب OMI کی طرف سے آپ سب کو محبت برا صبح کا سلام۔ آج ہم سال دوئم کے دوران 8ویں ہفتے کے منگل کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس پطرس رسول مسیح خداوند سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اور اس کے جواب میں ہمیں مسیح خداوند کے خوبصورت الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بال بچوں کو یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جو اب اسی زمانے میں 100 گنا نہ پائے۔ مقدس پطرس رسول کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مسیح خداوند کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ اور اس کے دوسرے ساتھی رسول کتنے دکھ و تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر کر اور قربانیاں دے کر مسیح خداوند کی پیروی کرتے اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ مقدس پطرس رسول اور باقی رسول اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور اپنے کاروبار اور اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر یسوع کا بلاوا سن کر صرف اور صرف اس کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مقدس پطرس رسول مسیح خداوند سے شاباش حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاید وہ یہ چاہتا ہے کہ یسوع مجھے کہے ویل ڈن یا گڈ جاب۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند کا جواب اس کی توقع سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یسوع نے کہا، جو کوئی میری خاطر دکھ اٹھاتا اور مصیبتوں کا مقابلہ کرتا اور اپنی روزمرہ زندگی کی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلتا ہے، وہ اسی دنیا میں 100 گنا پائے گا۔ در حقیقت مسیح خداوند سب کی ہمت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کے دکھ تکلیفوں سے تنگ آ کر شاید یہ سوچتے ہیں کہ مسیح خداوند ہم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ مسیح خداوند کا فرمان ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سن کر میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یسوع کی آواز سننے اور اس کے پیچھے چلنے کا مطلب یسوع کی طرح اپنی خود انکاری کرنا اور اپنی روزمرہ زندگی کی صلیبیں اٹھا کر اپنے آپ کو حلیم و فروتن اور چھوٹا بنا کر اس دنیا میں وفاداری کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اور آج یسوع خود اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہی لوگ خدا کی بادشاہی میں بڑے کیے جائیں گے۔ جو اول ہیں وہ آخر کیے جائیں گے، اور جو آخر ہیں وہ اول کیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی مقدس پطرس رسول اور دوسرے رسولوں کی طرح دل کی سچائی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند، ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ جب یسوع کے پیچھے ہو لیے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم بھی اپنی صلیبیں اٹھا کر یسوع کی طرح وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں۔ پوپ فرانسس بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرماتے ہیں، جب ہم صلیب کے بغیر چلتے ہیں
جب ہم صلیب کے بغیر تعمیر کرتے ہیں، جب ہم صلیب کے بغیر یسوع کا اقرار کرتے ہیں تو ہم یسوع کے شاگرد نہیں ہوتے۔